خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے گھروں میں کیا دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے میں حزقیہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حزقیہ بادشاہ ایک اچھا بادشاہ تھا، اور خدا کا مقصد شروع سے گھرانے کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھرانہ جو ہے وہ اس کے کردار کی عکاسی کرے خاندانی طور پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے جب آدم اور حوا کو بنایا تو اس کے لیے ایک مقصد تھا کہ وہ تمام دنیا کے سامنے اس کے کردار کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں، اور آج بھی خدا کا مقصد یہی ہے۔ ہم اگر خدا کی تمام صفات تو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں دوسروں پر واضح کریں کہ ہم خدا کے کردار کو دوسروں پر آشکارا کریں، اور یہ محبت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا کے مقصد کو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے شروع سے خاندان خدا کے بارے میں سچائی کا اعلان کرنے میں ایک اہم قوت ثابت ہوا ہے۔ جیسے اس قوت کو شیطان کم کرنا چاہتا ہے، خاندان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور آئیے آج جو ہی ہم دوسرا سلاطین 20 باب اور یسایہ 39 باب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے کیا کہتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ہم سے دعا کریں۔ گھر بھر کے خالق اور مالک یوں ہی آج ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے گھروں میں کس چیز کو اولویت دینا ہے۔ میری رہنمائی کر، اپنا روح قدس دے، جو خداوند مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیرے کلام کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کا سبب سننے والوں کو خداوند کو اپنی برکات سے مانگتا ہوں مسیح کے نام سے۔ خاندان دوسروں کے ساتھ خوشخبری بانٹنے میں بہت اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ والدین کا ایک مسیح خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اپنے بچے اپنے والدین کی بڑی اچھی طرح فرمان برداری کرتے ہیں۔ تو آئیے اس دوسرا سلاطین 20 باب میں اس کہانی کو دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار کہ یسایہ نبی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ یہ پہلی ہے، یعنی کہ اس کو پیغام دیا گیا کہ بھائی اب وقت تیرا ختم ہو گیا، تو ایسا کر کہ اپنے گھر کا انتظام کر۔ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب ہمیں خداوند پہلے سے بتا دے اور بولے کہ یہ تو کر لے کیونکہ تیرا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے کیا کیا حزقیہ بادشاہ؟ حزقیہ بادشاہ نے دیوار کی طرف منہ کیا، ساروں قطار رونے لگا کہ کہتا ہے میں خداوند تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا، مرنا نہیں چاہتا۔ تو خدا نے یسایہ نبی کو شہر کے بیچ میں اگر پہنچا ہوتا پیغام دے کر، اور اس کو دوبارہ کہا کہ جا میرے بندہ کو بتا، میرے پیشوا کو بتا کہ میں اسے شفا دوں، اور شفا بھی ایک معجزے کے ذریعے ہوگی۔ تو ایک انجیر کی ٹکیا لگانا اور تو ٹھیک ہو جائے گا، اور تیسرے دن خدا ان کے گھر میں جائے گا۔ حزقیہ بادشاہ اگرچہ بڑا خدا کے ساتھ وفادار تھا، لیکن خدا کی اس بات کو اس نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اس نے خدا سے دعا کی، کیونکہ جب خدا مجھے کوئی مقصد بتا رہا ہے تو مجھے اس مقصد کو لے کر چلنا، مجھے اپنی نہیں رائے لینی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ نے دعا کی، اور خدا نے یسایہ نبی سے کہا اس سے پوچھو کہ جو سورج ہے وہ 10 درجے آگے جائے یا پیچھے جائے۔ تو اس کے لیے سوچا کہ سورج آگے تو جاتا ہی ہے، لہٰذا میں کیا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پیچھے نہ جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سن ڈائل تھے جو دھوپ کے ذریعے چلتے تھے، اور سائے کی مدد سے لوگ آگے پیچھے ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ سن ڈائل پوری دنیا کے گھومے، شفا مل گئی، اور پوری دنیا نے اس معجزے کو دیکھا۔ جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھا تو بابل کے لوگ جو ہے نا وہ سوچنے لگے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت سے لوگوں کو اس کے پاس بھیجا۔ آئیے ہم 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس وقت شاہ بابل باروک بلدان بن بلدان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحفے بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی، اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسلح اور بیش قیمت عطر اور اپنا صلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ انہیں کیا دکھایا؟ اس نے دکھایا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے۔ وہ دیکھنے کیا آئے تھے بھائی؟ وہ دیکھنے آئے تھے کہ خدا نے اس کی زندگی میں جو معجزہ کیا ہے کس طرح۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے متعلق انہیں آگاہ کرتا، لیکن وہ اپنا اسلحہ دکھا رہا ہے، اپنا سونا چاندی دکھا رہا ہے کہ وہ کتنا مالدار ہے۔ عزیزوں، ہمارے گھر میں جو لوگ آتے ہیں ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی شان و شوکت کا ذکر کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی باتیں ہی انہیں بتاتا ہوں؟ میں نے زندگی میں کیا چیز کیا، یا وہ میرے گھر میں خدا کو دیکھتے ہیں اور یہ اس نے ایسے کیا دکھایا؟ اس گھر میں اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی، ہر چیز اس نے دکھائی۔ اب یسایہ نبی کا پیغام سنیں جو خدا نے اسے دیا تھا۔ تب یسایہ نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا کہ یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ لوگ آپ کے گھر میں کیا دیکھتے ہیں، اور یہی اس نے حزقیہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا خداوند کا کلام سنتے ہو، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند یعنی جو کچھ تو نے دکھایا، تجھے چاہیے تھا کہ خدا کی حمد و ستائش کے متعلق خدا کے معجزات کے متعلق، لیکن تو نے جو کچھ دکھایا وہ اسے کیا چاہیے، اس کی سزا کیا ہے؟ سارا کچھ بابل کو لے جائیں۔ اور پھر لکھا ہے 18ویں آیت، وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا۔ اور یہ پیشن گوئی دانییل کے وقت میں پوری ہوئی۔ دانییل کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اور پھر اسے وہاں لے جایا گیا، خواجہ سرا بنایا گیا۔ حزقیہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا؟ حزقیہ نے یسایہ سے کہا خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن و امان رہے۔ یعنی اس کو اپنی فکر تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ گرچہ یہ اچھا شخص تھا، اور پھر خدا نے اس کو بتا بھی دیا کہ زندگی تیری ختم ہو جائے، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ 21ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو یہاں پر اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، اور لکھا جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا۔ اگر حزقیہ کو 15 سال اور دیے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے حکومت کے 30 سال میں اس سے منسی
جس نے اسرائیل پر 55 سال حکومت کی اور اس نے لوگوں کو بت پرستی کو کر دیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا میرے وقت میں تو امن ہے، کہ اس کو کوئی فکر نہیں۔ تو عزیزو، مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے گھر میں کیا دیکھتے ہیں، کیا وہ مسیح کو دیکھتے ہیں یا کہ وہ میری شان و شوکت دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم انہیں مسیح دکھائیں، نہ کہ اپنی شان و شوکت دکھائیں، کیونکہ جو لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں انہیں مسیح دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب سے ہوں، کوئی بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اور آپ کو انہیں مسیح کو دکھانا ہے۔ جو کچھ اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے، مجھے اور آپ کو اسے دکھانا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے